بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی احسان اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ اہم ترین چیزیں سب سے پہلے میں آپ سے جو بات کرنے جا رہا ہوں وہ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان جو بہت بڑا معرکہ تھا، جس کے اوپر پاکستان اور انگلینڈ اور پوری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی تھی، وہ پاکستان بدقسمتی سے ہار گیا ہے۔ بہت اچھا کھیلے ہیں پاکستانی پلیئرز، وہ ہارے کیوں ہیں یہ چیزیں آپ نے خود بھی دیکھی ہیں، لیکن میں آپ کو بات بتا دوں کہ مین جو پلیئر ہیں شاہین افریدی، وہ بالکل ایک کیچ اس میں کیا اور اس کے بعد اس کی جو لیگ ہے اس میں ایک انجری ہو گئی، جس کی وجہ سے اس کا آگے بالنگ کرانا یا میچ کھیلنا تھوڑا سا نا اس کو مطلب کہ پین ہو رہی تھی اور وہ کھیل نہیں پا رہا تھا، جس کی وجہ سے اس کو باہر بٹھانا پڑا یا نکال دیا گیا۔ آپ سمجھ لیں کہ اس مین پلیئر کی وجہ سے پاکستان میچ ہارا ہے، ورنہ پاکستان میچ نہیں ہارنے والا تھا۔ اور آخری 2-3 اوورز آپ نے خود دیکھے ہیں کہ میچ جیتا ہوا میچ ہارے ہیں۔ وہ ایک کیا کہتے ہیں افتخار صاحب کو انہوں نے پکڑا دیا اوور اور اس نے 14-15 سکور کھائے صحیح ٹکا کے اور میچ ہار گئے۔ البتہ پاکستان میچ چھین سکتا تھا ان سے، لیکن تھوڑی سی ان کی اپنی بھی نیگلیجنس تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ برکیف میری جو اپنی ذاتی رائے ہے جو بھی ہیں، مطلب کہ میں کرکٹ کے بارے میں اتنا نہیں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ شاہین افریدی بہت بہترین بالر تھا، جس نے پہلے آپ دیکھ لیں 7-8 رنز میں کیا کہتے ہیں بڑی اہم وکٹ لی ہے، اور اس کے بعد پھر کیا کہتے ہیں نسیم شاہ نے بہت بہترین بالنگ کرائی ہے، اس کے بعد رؤف بہت زبردست بالر تھا، سارے اچھی بالنگ کراتے رہے۔ میچ انہوں نے بھرپور طریقے سے کھیلا ہے اور جیت ہار تو ایک نہ ایک کی ہوتی ہے۔ تو اب انگلینڈ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جیت چکا ہے، مبارک ہو انگلینڈ کو۔ پاکستان کے صدر نے بھی مبارک ان کو دی ہے کہ اچھا کھیلے ہیں، وہ ہمیشہ ہر فیلڈ میں اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں ہم جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر بات کرتے ہیں، اور ایک چیز بڑی لٹکی پڑی ہے، وہ ہے پاکستان آرمی چیف جو ہیں ان کی تقرری جو نومبر میں ہونی ہے، اسی نومبر کے 29 نومبر کے بعد، اس کے اوپر بڑا معاملہ پھنسا ہوا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتا ہوں کہ صورتحال بہت گمبھیر ہوا ہے اور ہوتی جا رہی ہے مزید، ابھی تک کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے مختلف جو باتیں کی جا رہی ہیں وہ کس قسم کی ہیں اور کیا ان کے اوپر مطلب کہ بندہ کیا اب ان کے اوپر بات کرے۔ مگر جو چیز یہ بات کرتے ہیں کہ سینیئرٹی کے حساب سے، جیسے نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے سینیئرٹی لسٹ کے حساب سے آرمی چیف کی تقرری کرنی ہے، تو اگر اس کے حساب سے بھی دیکھیں کہ سینیئرٹی لسٹ کے حساب سے وہ تقرری کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ ماضی میں انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک نیا کلچر اور ایک نیا طریقہ شروع کرنا چاہتے ہیں تاکہ کسی پارٹی میں کوئی اختلاف نہ رہے کہ سینئر جو تھا اس کو ہی اس کی تقرری کی گئی یا اسی کو مطلب کہ چیف آف آرمی سٹاف بنایا گیا۔ مگر نواز شریف صاحب کی کچھ خواہشات اور بھی ہوتی ہیں، وہ بھی میں آپ کو ذرا شیئر کر دوں۔ وہ چاہتے ہیں جیسے پنجاب پولیس کو انہوں نے ہمیشہ سیاست کی بھیڑ چڑھایا ہے، ایسے وہ ان کی خواہشات منافقات جو بھی ہیں وہ یہ چیزیں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آرمی چیف کی تقرری میں اپنے حساب سے کروں اور پھر میں اپنی مرضی سے ان کو آرڈرز دوں اور اپنی مرضی سے ان کو ہینڈل کروں، مگر ایسا ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے 5 دفعہ کم از کم لگ بھگ 5 دفعہ انہوں نے آرمی چیف کی تقرری کی ہے، جس کی وجہ سے ان کو پھر بعد میں پریشانیاں بھی سہنی پڑی، کیونکہ آرمی چیف جو ہوتا ہے وہ ایک ڈسپلن ادارے کا آرمی ہوتا ہے، چیف ہوتا ہے، اور آرمی ایک منظم اور ڈسپلن ادارہ ہے، وہ غیر سیاسی لوگ ہوتے ہیں، ان کے اوپر آپ حکم درازی اور اس طرح کی سیاسی انوالومنٹ ان میں نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے ادارے کی جو کیا کہتے ہیں عزت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، اس کی جو ڈگنیٹی ہوتی ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں، ادارے کی ساخت کو کمزور نہیں ہونے دیتے۔ آپ کا کیا پتہ، آپ تو چور ہیں، کل بھاگ جائیں گے، پرسوں بھاگ جائیں گے، آپ کو آپ کی پارٹی کی عزت نہیں ہے، پاکستان کے لوگوں کی عزت نہیں ہے، لیکن ادارے کے اوپر جو ادارے ہیں ہمارے وہ اچھے ہیں، مضبوط ہیں، اور خاص کر کے پاکستان کا جو آرمی کا ادارہ ہے وہ بہت مضبوط ہے، اس میں اس طرح کی چیز آپ کبھی بھی انوالو نہیں کر سکتے، خاص کر کے سیاسی ایلیمنٹ جو ہوتے ہیں۔ تو خیر سوچ تو یہی رہے ہیں
کہ اب ان کی ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے اس تقرری کو لیا جائے. وہ چاہتے ہیں کہ جی میرٹ لسٹ کے حساب سے تقرری کی جائے. اب جو آرمی کی میرٹ لسٹ ہے یا جو پنڈی کی میرٹ لسٹ ہے یا جو جی ایچ کیو کی میرٹ لسٹ ہے وہ کب ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے, وہ میں آپ کو ذرا سمجھا دوں کہ آرمی کا جو ایک پروسیڈنگ ہے, پروسیس ہے کہ آرمی جرنل جو ہوتا ہے وہ جب ریٹائرڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد جو سینئر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بننا چاہیے چیف آف آرمی اسٹاف. یعنی کہ آرمی چیف جب قمر جاوید باجوہ صاحب ریٹائرڈ ہوں گے 29 تاریخ کو, تو اس کے بعد جو نیچے دیکھا جائے گا سینئر ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو آرمی چیف تعینات ہونا چاہیے. یہ ہے آرمی کی پروسیڈنگ اور یہ ہے آرمی کی. لیکن یہ ایک نئی چیز مطلب کرنے جا رہے ہیں اور ان کی منافقت بھی ہے, یہ آپ کو میں بتا دوں. یہ کیا چاہتے ہیں, میں آپ کو ذرا تھوڑی سی چیزیں کھول کے بتا دیتا ہوں. یہ چاہتے ہیں کہ 29 نومبر کو جب آرمی چیف ریٹائرڈ ہوں گے تو اس سے پیچھے 2-3 جرنل ایسے ہیں جو بالکل قریب ہیں. میں آپ کو ان کے بارے میں بتا دیتا ہوں. اگر سینیرٹی کی لسٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو جنرل شاعر شمشاد, اس کے بعد کیا کہتے ہیں عاصم منیر ہیں, اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو کیا کہتے ہیں اظہر صاحب ہیں, اس کے بعد نعمان صاحب ہیں, پھر فیض امین ہیں, اس طرح وسیم صاحب ہیں, پھر فیض امین ہیں, 3-4 ہیں جنرل. لیکن جو یہ طریقہ اپنانا چاہتے ہیں, جو ان کی ایک مطلب کہ ملی بھگت آپ کہانی کہہ لیں یا یہ جو ایک سیٹ اپ لانا چاہتے ہیں, وہ کیا ہے وہ میں ذرا آپ کو سمجھا دیتا ہوں. اب جو جنرل عاصم منیر صاحب ہے وہ 27 نومبر کو ریٹائرڈ ہو رہے ہیں, یعنی کہ 2 دن پہلے ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. 29 نومبر کو کیا کہتے ہیں چیف آف آرمی صاحب جو ہے قمر جاوید باجوہ صاحب وہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. 27 کو جنرل عاصم منیر صاحب کی ریٹائرمنٹ ہے. اچھا, اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ 19 تاریخ کو جنرل وسیم صاحب جو ہیں ان کی ریٹائرمنٹ ہے. اچھا, یہ اب یہ چاہتے ہیں کہ سمری جو ہے وہ اگر ہم 19 تاریخ کے بعد سینڈ کرتے ہیں تو 19 کے بعد جیسے سینڈ کریں گے تو جنرل وسیم صاحب تو ریٹائرڈ ہو جائیں گے, لیکن جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ہم کہیں گے کہ وہ سینیرٹی لسٹ میں آتے ہیں کہ جیسے ہم نے سمری سینڈ کی اس کے بعد کی جو سینیرٹی لسٹ بنتی ہے, یعنی کہ یہ سمری کے بعد سیاسی کیا کہتے ہیں سینیرٹی لسٹ بنانا چاہتے ہیں کہ سمری جیسے سینڈ کی اس کے بعد جو آرمی چیف کے لیے سینئر ہے وہ. حالانکہ جو فوج کا ایک مطلب کہ سیٹ اپ ہے اور پروسیڈنگ ہے اس میں جنرل عاصم سلیم جو ہیں وہ سینئر نہیں بنتے, وہ تو 27 کو کیا کہتے ہیں ریٹائرڈ ہو رہے ہیں. مگر یہ ان کی جو پلاننگ ہے, یہ کہتے ہیں کہ جنرل عاصم منیر صاحب کے اوپر ان کی نظر ہے کہ ان کو آرمی چیف بنایا جائے. تو یہ چاہتے ہیں کہ جیسے ہی جنرل وسیم صاحب جو ہیں وہ ریٹائرڈ ہو جائیں تو اس کے بعد ہم سمری آگے کیا کہتے ہیں فارورڈ کر دیں, اور جیسے ہی سمری فارورڈ ہوگی تو ہم کہیں گے کہ عاصم منیر صاحب اس کے بعد بنتے تھے. ایک تو سیاسی اختلافات بھی لوگ جو پارٹیز کے وہ بھی ختم ہو جائیں گے کہ ہم نے میرٹ پہ نہیں مطلب کہ تقرری کی, اور دوسرا ہم اپنے جو مطلب کہ مطالبات ہیں جو ہماری چاہت ہے خواہش ہے اس کے مطابق ہم آرمی چیف کی تقرری کر لیں گے. لیکن میں آپ کو بتا دوں چاہے عاصم منیر ہیں, چاہے وسیم صاحب ہیں, چاہے شمشاد صاحب ہیں, چاہے فیض امین صاحب ہیں, یہ سارے جتنے بھی جرنیل ہیں یہ قوم کے بیٹے ہیں, یہ پاکستان کے بیٹے ہیں, یہ پاکستان کے سپاہی ہیں, یہ پاکستان کے سینئر افسر ہیں, اور یہ پاکستان کی بقا کے لیے کام کر رہے ہیں, کسی فرد واحد کی خواہشات کی بھینٹ کے لیے کام نہیں کر رہے. جس کو مرضی آپ لگا دیں, آپ نے اگر ان کے ساتھ وہی کرنا ہے جو جنرل پرویز مشرف صاحب کے ساتھ کرنے کی کوشش کی تو آپ کو نتیجہ بھی ایسا ہی ملے گا جیسے اس ماں کے بیٹے نے آپ کے ساتھ کیا. میں اتنا ہی آپ سے کہوں گا. اس کے علاوہ ایک جسٹس بابر ستار صاحب کا ایک فیصلہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ایک ٹویٹ کرنے سے آرمی چیف کے بارے میں کوئی اگر کوئی ٹویٹ کرتا ہے یا کوئی آرمی کے بارے میں ٹویٹ کرتا ہے تو وہ بغاوت نہیں ہوتی ہے یا غداری نہیں کہہ سکتے آپ اس کو. بغاوت کا مقدمہ اس کے اوپر نہیں درج ہوتا, نہ غداری کے زمرے میں آتا ہے, ٹھیک ہے, اور نہ ہی فوج کے خلاف کسی کے جذبات اس ایک ٹویٹ سے ابھارے جا سکتے ہیں. یہ فضول اور غلط ہے. اور ایف آئی اے نے جس کو ایک شخص کو اسی سلسلے میں گرفتار کیا ہوا تھا اور اس کو جب مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا اور انہوں نے
کہا کہ یہ جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں اسلام آباد جب پیش کیا گیا FIA کی جانب سے، تو انہوں نے یہ کیا کہتے ہیں اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک ٹویٹ سے کسی کو غدار نہیں کہہ سکتے، کسی کو دہشت گرد نہیں کہہ سکتے، کسی کو یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ آرمی کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. تو اس لیے یہ سراسر غلط ہے اور یہ فضول چیز ہے. اس لیے لہذا FIA جو ہے وہ اس کو رہا کرے اور جو FIR ہے اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ بابر ستار صاحب کا ہے اور یہ فیصلہ آنے والے دنوں میں کس طرح امپلیمنٹیشن ہوگی وی ہیو ٹو ویٹ. آگے جا کے ہمیں یہ دیکھنے کو چیزیں ملیں گی. مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہیں کیا کہتے ہیں بابر ستار صاحب، انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے جسٹس بابر ستار صاحب نے جو فیصلہ دیا یہ لینڈ مارک ہے. یہ ایک بند باندھ دیا ہے ان چیزوں کے آگے. انہوں نے یہ جو ایجنسیز اٹھاتی تھیں FIA جیسے بندے اٹھا رہی تھی، آپ نے دیکھا ہے کس طرح ان کو ٹارچر کرتے ہیں، پھر ننگا کرتے ہیں صرف ایک ٹویٹ کی خاطر. کیا کہتے ہیں اعظم سواتی صاحب کی مثال آپ کے سامنے ان کے ساتھ جو ہوا ہے جیسے جیسے اٹھایا گیا. یہ ایسی چیزوں کے آگے بند باندھ دیا گیا ہے کہ ایک ٹویٹ اگر کوئی کرتا ہے تو آپ اس کو اس طرح اٹھا کر اس کے ساتھ اس طرح کی کیا کہتے ہیں ظلم نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ اس طرح کی لا قانونیت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں تھی جو آج میں نے مطلب کہ شیئر کرنے والی تھی. مزید آگے آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہوں گا. ایک اور چیز آپ کو بتا دوں کہ جو لانگ مارچ ہے وہ جاری ہے اور شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ لالا موسیٰ سے آگے رواں دواں ہے. 6:30 بجے کے قریب عمران خان صاحب نے خطاب کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، اور دونوں طرف سے ایک کی طرف سے اسد عمر صاحب جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں، دوسری طرف سے شاہ محمود قریشی صاحب لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں یہ آنے والے دنوں میں کہاں تک پنڈی پہنچ کر کیا بنے گا اور پھر پاکستان سے قافلے کیسے آئیں گے اور عمران خان صاحب کیسے لیڈ کریں گے. آگے جا کے آہستہ آہستہ چیزیں مزید سپیڈ ہوتی جائیں گی، سکڑتی جائیں گی اور پتہ چلتا جائے گا، نتائج سامنے آتے جائیں گے. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.